باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا میرا موضوع ہے محبت الہی کے بارے میں چند باتیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا لوگو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو حضور کی اتباع کے اندر آ جاؤ۔ جب تم حضور کی اتباع کے اندر آ جاؤ گے تو وہ ساری کائنات کا خالق و مالک رب ہو کے تم سے محبت فرمانے لگ جائے گا، اور صرف محبت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور فرمایا اللہ وہ ہے جو بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ فرمایا اے ایمان والو اگر تم اسلام سے اعراض کرو تو پھر سن لو، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، قریب ہے کہ اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت فرماتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو مختلف آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کی ذات میں توکل رکھنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو نیک ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی جائیں گی، اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، اور دوسری یہ کہ جس کے ساتھ بھی محبت کرے
جس سے محبت رکھے فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ اور تیسری یہ کہ کفر کے اندر لوٹنا ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے، اور جس سے محبت رکھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے۔ فرمایا جس کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی جائیں گی، 3 عادتیں پائی جائیں گی، اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ کسی جماعت کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن اس جماعت جیسا اس کا عمل نہیں ہے، ان لوگوں جیسا اس کا عمل نہیں ہے، محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں ہے اس کے پاس۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو کہتے ہیں شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قال فإنی احب اللہ ورسولہ، کہ بے شک میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال فإنک مع من احببت، فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذوالبجادین، ذوالبجادین کہتے ہیں 2 چادروں والے کو، اور بڑی خوبصورت ان کی بات ہے، یہ اپنے چچا کے پاس ہوتے تھے اور اسلام کے ساتھ انہیں محبت ہو گئی، حب ہو گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہو گئی، اسلام سے پیار ہو گیا، اسلام لے آئے، گھر والوں کو نہ بتایا۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو یہ فطرتی بات ہے کہ اس کا تذکرہ وہ بار بار کرتا ہے یا اس کے ذکر کے اندر وہ دلچسپی لیتا ہے، تو سننے والے کو اور دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ذکر کے اندر کتنی دلچسپی ہے۔ اس کے چچا کو شک ہو گیا، اس نے کہا ایک دن کے بھتیجے مجھے لگتا ہے، مجھے گمان ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا تمہارا گمان ٹھیک ہے۔ چچا نے کہا کہ اب تمہارے پاس ایک ہی بات ہے، یا تو ہمیں رکھ لو، چونکہ یہ یتیم تھا، والد تھا نہیں، چچا پرورش کرتا تھا، اس سے گھر کا کام کاج لیتا تھا، اونٹ وغیرہ کی خدمت، جانوروں کی خدمت کرواتا تھا۔ اب ایک ہی بات ہے، یا تو ہمیں رکھ لو اور یا اسلام کو رکھ لو۔ تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اسلام کو رکھوں گا، آپ کو نہیں رکھوں گا۔ دنیا کی چیزیں ہیں، چند دن کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اسلام ہمیشہ رہنے والا ہے، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ چاچا نے ان کے اوپر جو لباس تھا نا پہنا ہوا وہ بھی اتروا لیا، بھائی چونکہ تو میرا جو کھا پی رہا ہے، میرے پاس پل بڑھ رہا ہے، تو اس لیے سب کچھ مجھے دے دے۔ انہوں نے اپنی ماں سے ایک چادر لی، یا کو کمبل لیا، یہ چادر جو بھی چیز لیا، اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کے ساتھ 70 چھپایا اور ایک اوپر لیا، اور حضور کی بارگاہ کے اندر آ گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جو اصحاب صفا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ان کے اندر شامل فرما لیا کہ یہاں پہ رہو، کھاؤ پیو اور دین کی تعلیم حاصل کرو۔ ان کی فطرت تھی کہ یہ تھوڑا اونچا بولتے تھے۔ 2 روایات آتی ہیں، ایک کے اندر یہ ہے کہ ایک مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک میں یہ ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں کر رہے تھے۔ تو کسی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریاکار معلوم ہوتا ہے،
ریاکاری کر دکھلاوے کے لیے عمل کر رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم حضرت عبداللہ کے بارے میں بات کر رہے ہو، وہ ریاکار نہیں ہے، وہ اخلاص کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے۔ اور وقت گزرتا گیا، ایک جنگ پہ حضور کے ساتھ گئے، یہ راستے میں ان کو طبیعت خراب ہوئی، بخار ہوا یا جو بھی مرض لاحق ہوا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب قربان جاؤں، آقا کریم وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مانگ کر چادر لائے تھے جسم ڈھانپنے کے لیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نے غسل دو اور یہ میری چادر لو، اس کا انہیں کفن پہناؤ۔ اور قربان جاؤں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے ساتھ نرمی کرنا، کیونکہ اللہ بھی ان کے ساتھ نرمی فرمائے گا۔ ان کی قبر کو کشادہ کرنا، کیونکہ اللہ بھی ان کے ساتھ کشادگی فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ان کی بڑی فکر ہے۔ قربان جاؤں، لجپال آقا نے ارشاد فرمایا بھائی کیوں نہ ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا شخص ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں قبر میں اتارا جا رہا تھا، حضور خود قبر میں کھڑے ہو کے انہیں اتار رہے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا میں نے کہا کاش آج عبداللہ کی جگہ پہ عمر بن خطاب ہوتا اور حضور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر کے اندر اتار رہے ہوتے۔ اور حضور فرما رہے تھے میرے صحابہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا میرے صحابہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، جس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں نے اس کو دیکھا ہے، اسلام لانے سے پہلے اس کے والدین اسے بڑا اچھا کھلاتے اور پلاتے تھے، اور میں نے اس کے جسم کے اوپر ایسی پوشاک دیکھی ہے جس کی قیمت 200 درہم تھی، لیکن یہ حال اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا کر دیا ہے کہ آج اس نے مینڈے کی جو کھال ہے وہ کمر کے اوپر ریچھ ہوئی ہے۔ اس کا یہ حال اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں، ہونٹ موٹے، زبان پہ الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے، قربان جاؤں، نہ کوئی بڑا حسب ہے، نہ کوئی بڑا نسب ہے، نہ کوئی بڑا خاندان ہے، نہ مال و دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر آئے مؤذن رسول اور خازن رسول ہونے کا اعزاز۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت آپ فرمایا کرتے تھے انت سیدنا بلال، انت سیدنا بلال، بلال تو ہمارا سردار ہے، بلال تو ہمارا سردار۔ کیوں یہ مقام ملا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ اور مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ رکھتے ہیں کہ فرعون کو جب پتہ چلا نا کہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا وہ ایمان لے آئی ہیں تو اس نے طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیے۔ تو فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے عشق سے لبریز جملہ فرمایا، عشق الہی سے لبریز جملہ فرمایا کہ فرعون تیرا میرے جسم پر تو کنٹرول ہے لیکن میرا دل اللہ کی پناہ کے اندر ہے، میرے جسم پر تو تیرا کنٹرول ہے لیکن میرا دل اللہ کی پناہ کے اندر ہے۔ اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی میرے دل سے اللہ کی محبت کو نہیں نکال سکتا۔ تو دوستانی گرامی قدر یہ بے شمار اللہ والوں کے واقعات ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کے۔ یقین رکھیں کہ جو اللہ کی محبت ہے وہ کمال چیز ہے، اگر بندے کو مل جائے تو پھر دنیا سے باقی دنیا کی جو محبتیں ہیں وہ دل سے نکل جاتی ہیں۔ حضور غوث العظم، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی کہ یا حضرت میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے منع کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ شادی کر سکتا ہے، جائز ہے، شریعت نے اسے اجازت دی ہے، اس میں منع کرنے والی کون سی بات ہے؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں منع کروں؟ اس عورت نے ایک بات کہی تو حضرت حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تڑپا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے خاوند سے محبت ہے اور میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میرے خاوند کی محبت کسی اور کے دل کے اندر بھی جائے، میرا دل یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ تڑپ اٹھے اور فرمایا دنیا کی عورت
اپنے خاوند سے محبت کی وجہ سے کہتی ہے کہ میرے دل میں دوسرے کی محبت، میں نہیں چاہتی کہ میرے خاوند کے دل میں کسی اور کی محبت جائے، تو اللہ رب العالمین کیسے چاہے گا کہ جو اس کا بندہ ہے اس کے دل میں کسی غیر کی محبت چاہے؟ اللہ کیسے چاہے گا؟ اللہ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ بھی کسی کی محبت ہو؟ بارگاہ لم یدال کے اندر دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔